اور فرمایا ہے کہ لطف الہی کی نسیم چلتی ہے، اور جب لطف الہی کی نسیم چلتی ہے تو لاکھوں شرابیوں کو صاحب سجادہ بنا دیتی ہے اور بخش دیتی ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر قہر کی ہوا چلے تو لاکھوں سجادہ نشینوں کو رائندہ درگاہ بنا دیتی ہے، یعنی کہ رانے درگاہ بنا دیتی ہے۔ بہت خطرناک بات ہے پیارے بھائیوں، اور سب کو شراب خانوں میں یعنی کہ دھکیل دیتی ہے، سب کو شراب خانوں میں دھکیل دیے۔ پس اسے بھائی اور اس راہ میں بے غم نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اس واسطے کہ اس راہ میں کام سلوک والے دن رات ہر وقت فراق کے ڈر اور خوف سے حیران اور غمگین رہتے ہیں، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ کس طرح ہوگا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر لعنتی شیطان اپنے انجام کو جانتا تو محتر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتا اور بے شبہ سجدہ کرتا، لیکن چونکہ اس لعنتی کو انجام معلوم نہیں تھا اور اپنی طاعت پر غرور تھا کہ میں کچھ ہوں، میری شان کچھ ہے، اور اس لیے یہ کہہ دیا کہ میں ہرگز خاکی کو سجدہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے آگے جو تھے اللہ تعالیٰ کی بات کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا اس کا انکار کر دیا، اور وہ گستاخ ہو گیا، گستاخ خدا، گستاخ رسول۔ اس لیے بلا شک و شبہ لعنتی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بلا شک و شبہ جو تھا وہ لعنتی قرار دے دیا، اور اس کی سب طاعتیں ضائع اور اکارت گئیں، جتنی اس کی اطاعتیں تھیں، جتنی اس کی فرما برداریاں تھیں، جتنی طاقت تھا، جتنا غرور تھا، جتنا طاقتور تھا، سب کا سب اس کا ضائع ہو گیا، اور اس کی جتنی محنتیں سب اکارت کر دی گئیں، سب غارت ہو گئی اور واپس اس کے منہ پر مار دی گئیں۔ جتنی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جتنی اطاعتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری اطاعتوں کو، ساری فرما برداریوں کو، ساری عبادتوں کو، سجدہ ریزوں کو، ساری عبادات کو، سارے کلام کو، تلاوت کو، سجدے کو، اطاعت کو، ذکر کو، اذکار کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے سب کو برباد کر دیا، صرف اور صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب اس کی عبادت اور ریاضت کو جو ہے تو اس کے منہ پہ مار دی گئی۔ پل بھر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نافرمان کو فرما بردار، وہ فرما بردار کو نافرمان بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، سوچ سمجھ کے ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پتہ نہیں کب، کہاں، کس حال میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے، پتہ نہیں کہاں پہ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے۔ ہم چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے اپنی توبہ کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، کیونکہ کس حال میں کب اور کیا ہو جائے یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کے اوپر تنقید نہ کرو، کسی کے اوپر بھی تنقید نہ کرو، کسی پہ انگلی نہ اٹھاؤ، کسی کے اندر برائی پیدا نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے دوست کی بنا دیتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان بندہ بنا دیتی ہے۔ ہمیں ان سب چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ شہر میں گیا، فرماتے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک شہر میں گیا، اہل اصلاح
کہ ایک گروہ کو دیکھا جو اہل اصلاح تھے، ان ایسے گروہ کو دیکھا کہ بیش کی ٹولی عالم تحریر میں کھڑی ہے، 20 کی ٹولی عالم تحریر میں کھڑی ہے اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ رہی ہیں۔ 20 لوگ ایک ساتھ میں کھڑے تھے اور ان کی آنکھیں تھی آسمان میں لگی ہوئی تھی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کر کے پھر عالم تحریر میں مشغول ہو جاتے۔ میں بھی کچھ مدت ان کے پاس رہا۔ ایک دن ان میں سے چند آدمی عالم صحو میں آئے تو جب یہ تحریر میں سے عالم صحو میں آئے تو اس دعا گو نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ اب کب سے اس عالم میں مشغول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 60 یا 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اس عالم میں کب سے تحریر میں یعنی کب سے ہیں؟ تو آپ نے اس گروہ میں سے ایک نے جواب دیا کہ لگ بھگ تقریباً 60 سے 70 برس کا سال گزر چکے ہیں ہمیں، تو کہ ہم لعنتی شیطان کے قصے کے خیال میں ہیں کہ اس نے 6,36,000 سال، آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی 6,36,000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو مردود ہو گیا، اور اس خوف اور حیرت سے ہم کانپ رہے ہیں، ہم اس خوف سے اس حیرت سے ہم کانپ رہے ہیں اور اس عالم تحریر میں پڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہیں گستاخ رسول یا اپنا گستاخ قرار دے دے اور ہم دوست کی لعنتی ہو جائے۔ اس حالت سے ہم کانپ رہے اور آسمان کی طرف دیکھے ہوئے عالم تحریر میں، اور اسی سوچ بچار میں پڑے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا ہمارا۔ اللہ ہی جانتا، اللہ کے رسول جانتا ہے کہ ہم دوست کی ہیں یا جنتی ہیں۔ اس خوف سے خواجہ قطب الاسلام اور تقویٰ رو پڑے اور زبان مبارک سے فرمایا، کامل مردوں کا حال یوں ہے، کامل مردوں کا حال یوں ہے کہ وہ خوف الہی کے مارے حیران رہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں، ہم کس گروہ میں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کا بہتر ہی جانتا ہے۔ جو ہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا تو آپ اٹھ کر عالم تحریر میں مشغول ہوئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ہفتے کے روز ماہ شوال 584 ہجری کو پاگوشی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمید الدین نگوری، مولانا علاء الدین کرمانی اور مولانا شمس الدین کے علاوہ اور صاحب بھی خدمت حاضر تھے۔ کس کے پاس بھلا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں۔ سلوک اور اہل سلوک کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، گفتگو چلنے لگی، سلوک کونے اور اہل سلوک کونے شروع ہو گئی۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ راہ سلوک کے سالک وہ ہیں جو سر سے پاؤں تک دریائے محبت میں غرق ہیں، اور کوئی لخت، لہجہ اور گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ ان پر عشق کا مینا نہ برسے۔ اوہ کیا بات ہے! کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں گزرتی ہے کہ ان پہ عشق کا لمحہ یعنی کہ ان پر عشق کا نہ پڑے، آئینہ نہ پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی محبت میں اتنے غرق اور اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت، اللہ کا عشق برستا رہتا ہے، ہر وقت برستا رہتا ہے۔ فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے کہ ہر لحظے اس میں عالم اسرار سے 1000 اسرار پیدا ہوں، اور عالم سکور میں رہے
اور اگر اس حالت میں 18,000 عالم اس کے سینے میں ڈالے جائیں تو بھی اسے خبر نہ ہو۔ عارف کون ہے؟ اتنا محنت کش، اتنا اللہ کی یاد میں مشغول ہونے والا شخص عالم اسرار سے ہزارہا اسرار پیدا ہوں اور عالم اسکور میں رہے، اور اس حالت میں 18,000 عالم اس کے سینے میں ڈال دیے جائیں تب بھی اسے خبر نہ ہوگی کہ میرے سینے میں کون ہے، کیسے ہے۔ وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں ایسی مشغول ہے کہ اسے ہوش بھی نہیں ہے۔ اسی موقع فرمایا کہ ایک مرتبہ سمرقند میں نے ایک درویش کو دیکھا جو عالم تحریر میں تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کب سے یہ بزرگ عالم تحریر میں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ 20 سال سے، الغرض میں کچھ مدت ان کی خدمت میں رہا۔ لوگوں سے پوچھ لیا کہ وہ کس دن سے ہیں، تو بولے 20 سال سے یہ ایسی ہیں۔ تو آپ فرماتی کہ میں بھی کچھ مدت ان کی خدمت میں رہا۔ ایک دفعہ اسے عالم صحو میں پا کر اس سے پوچھا کہ جس وقت آپ عالم تحریر میں ہوتے ہیں تو کیا تمہیں آمد و رفت کی خبر بھی ہوتی ہے؟ کوئی آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کیا کچھ کی خبر ہوتی ہے یا نہیں؟ تو درویش نے کہا کہ اسے یار جس وقت درویش دریائے محبت میں غرق ہوتا ہے، کیا بات ہے، جب یار دریائے غرق میں غرق ہوتا ہے تو کچھ تجلیات کے اسرار اس پر نازل ہوتے ہیں، اسے 18,000 عالم کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 جو عالم بنائے ہیں اس کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ جب میں اس عالم میں ہوتا ہوں تو یا اس عالم میں ہوتا تو مجھے نہیں پتا کہ میرے آس پاس کوئی ہے یا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ بس یہ عشق بازی کی راہ ہے، یہ عشق بازی کی راہ ہے۔ جس نے اس میں قدم رکھا وہ جان سلامت لے گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس راہ میں، اللہ کی راہ میں قدم رکھ دیا، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی اپنی جان کو سلامت لے گیا، ورنہ وہ اپنی جان کو صحیح سلامت نہ لے کے گیا۔ آپ نے فرمایا جو دنیا داری میں ہو، دنیا داری میں مشغول ہو، کھانے میں، کمانے میں، عیش و عشرت میں، پیسہ کمانے میں، تو سمجھ لو آپ نے فرمایا کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ اپنی جانوں کو صحیح سلامت نہیں لے کے جاتا ہے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری گئی تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کرے۔ یحییٰ علیہ السلام انہوں نے چاہا کہ فریاد کرے، حکم ہوا کہ یحییٰ اگر تو نے دم مارا تو یاد رکھ 1000 نام تیرے اپنے بچوں سے، تیرے محبوبوں سے، یعنی کہ تیرے محبوب سے کاٹ ڈالوں گا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، اگر تو نے دم بھی مار دیا تو یہ شہید کہہ رہا ہے بے شک تیزی شہید ہو جا، اگر تیرا نام اپنے محبوب سے کاٹ ڈالوں گا، جو میرے محبوب ہیں اس میں بھی تیرا نام درج ہے، اگر تو نے دم بھی مارا، اگر تو نے کچھ بولا تو میں تیرا نام اپنے جو محبوب بندوں کی لسٹ میں ہے اس میں سے تیرا نام کاٹ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، اللہ تعالیٰ کی آواز آگے پھر یہ حکایت فرمائی، جب محتر ذکر یا ذکری علیہ السلام کے سر مبارک پر راہ چلنے لگا، یعنی کہ جب آرا چلنے لگا، حضرت ذکر علیہ السلام کے سر مبارک پر جب آرا چلنے لگا تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا جناب الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ اگر تو نے دم بھی مارا، کیا بات ہے، یہ ذکر الہی سے، یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، اے محبوب اگر تم نے دم بھی مار دیا تو تیرے نام پیغمبروں سے، پیغمبر جو بنائے ان پیغمبروں کے دفتر سے ہٹا دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت ذکری علیہ السلام جب ان کے سروں پہ آری رکھی گئی، انہیں کاٹنے کی کوشش کی دشمنوں نے اور انہیں شہید کیا گیا، تو آپ نے چاہا کہ ہم کچھ کہیں، اللہ کی راہ میں فریاد کریں یا انہیں ہٹا دیں یا کچھ کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بھی فرمایا، اللہ کی آواز بھی آئی، اگر تم نے کچھ کہا تو آپ کا نام میرے محبوب بندوں سے، میرے مقرب بندوں سے ہٹا دیا جائے گا۔
پھر ذکر السلام نے بھی کچھ کہا، ان کے جب آرے چل رہا تھا ان کے سینے پہ، ان کے سر پہ آرا چلایا جا رہا تھا، تو انہوں نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن پھر جبرائیل الصلوۃ والسلام ناخن سے کہا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ نیک بندوں میں سے یعنی پیغمبروں میں سے کاٹ دیا جائے گا۔ پھر کیا تھا کہ دیکھیے اللہ کے نام پہ دونوں کے دونوں شہید ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کے چاہنے والے، یہ ہے محبوب بندے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسی محبوب بندوں میں بنا دے، ہمیں نیک کو شمار عطا فرما، نہ کہ اس میں عطا فرما جو تیرے غضب ناکوں میں ہیں، جو تیرے گستاخوں میں ہیں۔ یا اللہ ہمیں نیک بندوں میں شمار عطا فرما۔